مضمون اردو حصہ غزل کلاس سیکنڈ ایئر پہلے شاعر ہیں خواجہ میر درد. ان کی دوسری غزل ہے جو کچھ کہ ہم نے کی ہے تمنا ملی مگر یہ آرزو رہی ہے کہ کچھ آرزو نہ ہو. آرزو کا خاتمہ ہی درویش کی کامیابی ہے. قناعت سرمایہ حیات ہے. اس شعر میں قناعت پسندی اور موضوع بنایا گیا ہے. خواجہ صاحب فرمان ہے ہم نے جو خواہش کی ہے وہ پوری ہو گئی. اب یہ خواہش ہے کہ دل میں کوئی آرزو پیدا نہ ہو. دل خواہشات کی جنم گاہ ہے. اگر ایک خواہش پوری ہو جائے تو کئی اور خواہشات پیدا ہو جاتی ہیں. اللہ سے عشق کرنے والے طمع اور ہوس کا شکار نہیں ہوتے بلکہ اپنی خواہشات کے سامنے بند باندھ لیتے ہیں تاکہ قلب روحانی پستی کا شکار نہ ہو. شگفتہ رہتی ہے خاطر ہمیشہ قناعت بھی بحر بے کراں ہے. اللہ تعالیٰ کی معرفت کے راستے پہ چلنے والے سالک کی سب سے بڑی طلب یہ ہوتی ہے کہ اسے وصال الہی نصیب ہو. دل جو عرش الہی ہے رب کا گھر بن جائے. اس میں یاد ہو تو اسی کی، تصور ہو تو اسی کا، محبت ہو تو اسی کی، عشق ہو تو اسی کا، حتیٰ کہ رب کی ذات قلب میں سما جائے. دل کی نس نس میں یاد الہی ہو، قلب میں ذکر ہو تو خدا کا، اور فکر ہو تو اسی ذات کے بارے میں ہو. بس دل کا عالم کچھ یوں ہو جائے. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. عاشق الہی کو جب یہ روحانی کامیابی مل جاتی ہے تو روحانیت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ پھر کوئی دنیاوی و نفسانی خواہش دل میں پیدا نہ ہو. یاد الہی اور حب دنیا ایک دل میں نہیں سما سکتے. لہٰذا دل کو خوف خدا اور یاد خدا کا مرکز بنانے کے بعد اس کی حفاظت کے لیے ذمہ داریوں میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے تاکہ قلب ہمیشہ نور خدا سے منور رہے. اسی غزل کا چوتھا شعر ہے کہ جوں شمع جمع ہوئیں گر اہل زباں ہزار آپس میں چاہیے کہ کبھی گفتگو نہ ہو. درویش اخفا، مرید خاموشی اور شاعر ہجو گوئی سے گریز کی راہ لے. اس شعر میں خاموشی کو عبادت قرار دیا گیا ہے. ہجو گوئی سے گریز اور تصوف کے در سے اخفا کو موضوع سخن بنایا گیا ہے. اگر ایک مقام پر ہزار اہل زباں شمع کی صورت جمع ہوں تو انہیں باہمی احترام کے باعث خاموش رہنا چاہیے. فضول گفتگو سے تو خاموشی بہتر ہوتی ہے. گفتگو کے بغیر نہیں رہا جا سکتا مگر بابصیرت لوگوں کے ہاں خاموشی بھی ایک گفتگو ہے. تو شریک سخن نہیں ہے تو کیا، ہم سخن تیری خاموشی ہے ابھی. اردو شاعری اپنے ارتقائی مراحل طے کر رہی تھی تو اس میں ہجو گوئی کا رجحان بھی آ گیا. دلی والے لکھنؤ والوں کے خلاف شاعری کرتے، لکھنؤ والے دلی والوں کے مخالفت میں شعر کہتے. اسی طرح کسی شاعر کو جس شاعر سے نفرت ہوتی تو وہ اس کا اظہار شاعری میں کرتے تھے. ایسے شاعروں کو درج تنبیہ کریں، ہجو بیان کرنے سے تو خاموشی بھلی چیز ہے. جس کی ہجو بیان کی جائے وہ بھی اسے برداشت کرے اور اس طرح چپ ہو جائے. یوں تیرے راستے میں بیٹھا ہوں جیسے ایک شمع راہ گزر خاموش. جب بہت سے درویش کہیں جمع ہوں وہ اپنے مقام و مرتبے اور اپنی روحانی کیفیات سے کسی کو آگاہ نہ کریں ورنہ ان کے تمام تر مراتب رب کی ذات چھین لیتی ہے. خواہ من میں عشق کی آگ لگی ہو مگر زبان سے ایک لفظ بھی اپنے مقام کے بارے میں نہ نکلے. غوث، قطب، ابدال یا امام ہو تو اس کا ذکر نہ کرے. اہل زباں کو شمع سے تشبیہ دی گئی ہے. اور اسی طرح ایک بندہ مومن صالح کے راہ سیر و سلوک جو مشاہدات غیبی اور انوار و تجلیات الہی کا مشاہدہ کرتا ہے ان کا اظہار کسی کے سامنے نہیں کرنا چاہیے ورنہ مراتب چھن جاتے ہیں.